بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹی وائز کے سامعین، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو نہ کسی امیر کو چھوڑتی ہے نہ کسی غریب کو۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو کسی بھی خاندان میں ہو سکتی ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس جب کسی انسان کے لیے حکم الہی صادر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتے ملک الموت کو فرماتا ہے کہ اس بندے کا خوشی اور غم میں امتحان مکمل ہوا، جاؤ اب اس کی روح قبض کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا، اسے اس وادی میں جانا ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن اب کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقارب اب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور پھر جب جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایک ایسی قوم سے ملے گا جس سے پہلے تو کبھی نہیں ملا۔ آج تجھے ایک ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسے تنگ مکان میں داخل نہ ہوا ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کل تک تو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج تو اس زمین کے اندر ہے۔ کل تک تو زمین کے اوپر ہنستا تھا اور آج اس زمین کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے اوپر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر تو نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ مکمل دنیا سے پردہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے اہل و عیال، عزیز و اقارب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس بھی رکیں تو اس کو کیا فائدہ دیں؟ 5واں فرشتہ اس وقت اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ باغات تیرا مقدر ہیں یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سامعین، آخرت کا خوف انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ باتیں ڈرنے ڈرانے والی نہیں ہیں بلکہ اعمال سدھارنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا، میرا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بنائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کریں۔ آمین۔